یا فاطمہ یا زہرا یا فاطمہ یا زہرا یا فاطمہ یا زہرا یا فاطمہ یا زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واکشرنا معہم بظہور صاحب الزمان۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان نواب صابر فرام قائم ٹی وی۔ قائم ٹی وی دیکھنے کے لیے ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں۔ خداوند عالم تمام ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور تمام مومنین جہاں جہاں پر بھی ہیں، خداوند عالم ان کو آباد و شاد رکھے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، یہ ایام فاطمی کے حوالے سے ہندوستان کے مشہور و معروف ذاکرین آج اس پروگرام میں شرکت فرما ہیں۔ ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: عالی جناب مولانا سید محمد علی جعفری صاحب، جبل پور، مدھیہ پردیش، ہندوستان۔ عالی جناب مولانا قسیم عباس صاحب، کوتوالی دیہات، ڈسٹرکٹ بجنور، یو پی، ہندوستان۔ ذاکر اہل بیت جناب انتخاب عالم صاحب، کانپور، ہندوستان۔ عالی جناب مولانا محمد دانش زیدی صاحب، لکھنؤ، ہندوستان۔ عالی جناب خطیب مولائے غدیری جناب رحمت حسین نقوی صاحب، لکھنؤ۔ یہ ذاکرین ہمارے ساتھ آج کی اس ایام فاطمی میں شرکت کر رہے ہیں۔ آئیے حضرات، ہم بنا کسی تمہید کے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور اپنی گزارشات کو لے کر چلتے ہیں۔ عالی جناب مولانا سید محمد علی جعفری صاحب۔ مولانا سید محمد جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آئیے حضرات، ہم درود پڑھتے ہیں آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وعلی اہلہا، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صلوات ہوتے بر محمد وآل محمد۔ قائم ٹی وی کے تمام ناظرین اور سامعین، مومنین، تمام علماء و ذاکرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کی خدمت میں سب سے پہلے تو سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، پہلی مرتبہ آپ کے اس مشہور و معروف چینل پہ مولانا حاضری کا شرف عطا کیا ہے۔ بےحد شکر گزار ہوں اس چینل کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے مجھ حقیر با توقیر کو یہ موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں صابر شیخ صاحب کا بھی تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس چینل پہ پڑھنے کا اور تبادلہ خیال کرنے کا موقع دیا۔ بہرحال علماء و ذاکرین کی ایک فہرست ہے، ابھی آپ نے گنائی ہے۔ میرے حصے میں کل 12 منٹ کی عبادت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ مجھے اسی 12 منٹ میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ عزیزان محترم، ایام فاطمی کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، اور ایام فاطمی کا ایک مقصد اور ایک ہدف یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ایام عزا برپا کر کے 2 مہینے 8 دن کی صف عزا بچھا کر، ایام عزا برپا کر کے، محرم کر کے، جلوس نکال کے، مجالس کا انعقاد کر کے، عزاداری امام حسین برپا کر کے، ہم نے پوری دنیا میں قاتل امام حسین کو بے نقاب کر دیا۔ آج کسی بھی فرقے کا، کسی بھی مذہب کا بندہ ہو، اس کے سامنے جب یزید کا نام آتا ہے تو وہ برے القاب سے اسے یاد کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ محرم کا صدقہ تھا کہ جس کے ذریعے قاتل امام حسین بے نقاب ہو گیا، اور
اب ہم نے ایام فاطمی اس لیے شروع کیے ہیں تاکہ مظلومیت حضرت زہرا بیان کی جائے اور ان پر ظلم کرنے والے وہ تمام ظالمین اور تمام جابرین اور تمام ستمگر پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہوں اور حویدہ ہوں، اور انشاءاللہ ہوں گے۔ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ٹی وی پر، تو سامنے کا جو ایک بندہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے مسلمان جو پترکار تھا اس نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، تم آج تک اپنی جس کو تم مانتے ہو، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، تم نے اس نبی کی ایک لوتی بیٹی کا حق آج تک نہ دیا، تو تم کیا بات کرتے ہو اسلام کی اور کیا بات کرتے ہو تم قرآن کی۔ تو عزیزان محترم، یہ ممکن اس لیے ہو پایا کہ آج بحمداللہ پوری دنیا میں ایام فاطمی بھی ایام عزا کی طرح برپا ہوتے ہیں۔ بہر کیف مجھے 3 عناوین پہ گفتگو کرنا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ انا انزلنا کی، جس میں اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ ایک رات میں پورا قرآن لوح محفوظ پہ نازل ہوا، اور اس کے بعد آیت آیت کر کے، سورہ سورہ کر کے، رفتہ رفتہ جب ضرورت پڑی تو پیغمبر اکرم کے سینہ اقدس پہ قرآن آتا رہا، لیکن پورا قرآن لوح محفوظ پر ایک شب قدر میں اترا ہے۔ عزیزان محترم، کسی نے مولا سے سوال کیا تھا مولا یہ شب قدر کیا ہے، تو مولا نے کہا ہی جدتنا فاطمہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہا مولا نے فرمایا کہ اس شب قدر سے مراد ہماری دادی حضرت بطول بنت رسول جناب سیدۃ النساء العالمین ہے، یعنی بی بی کی ذات شب قدر ہے۔ عزیزان محترم، میرے پاس وقت تو بالکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک جملہ کہے بغیر یہاں سے آگے بڑھنے کا جی نہیں چاہتا کہ جس شب میں ایک قرآن نازل ہوا ہے، ایک قرآن نازل ہوا ہے، وہ بھی خاموش قرآن، اسے شب قدر کہا جاتا ہے، اور جس کی آغوش میں 2 بولتے ہوئے قرآن نازل ہوئے ہیں اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، بی بی کی سیرت میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے۔ میں صرف 2 کی طرف اشارہ کروں گا جلدی جلدی۔ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں میرے اس پیغام کو، تمام وہ لوگ غور سے سنیں جو اپنے گھر میں نوکر چاکر رکھتے ہیں، غلام رکھتے ہیں، نوکرانیاں رکھتے ہیں، کنیزیں رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، یوں تو جناب زہرا کے گھر میں کنیزوں کی کوئی کمی نہیں تھی، آپ جانتے ہیں جناب فضہ اور جناب ام ایمن، اس کے علاوہ بہت ساری کنیزیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں امور خانہ داری انجام دیتی تھی۔ لیکن جناب زہرا کی عظمت یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، جناب زہرا کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے گھر کے تمام کام ایک ایک دن سب کو بانٹ رکھے تھے کہ اس دن گھر کے سارے کام فضہ کریں گی، اس دن ام ایمن کریں گی، اور اس میں بی بی نے اپنا بھی حصہ رکھا تھا۔ یا علی، اس میں جناب زہرا نے اپنا بھی ایک دن معین کیا تھا کہ اس دن میں گھر کے سارے امور اور گھر کے سارے کام انجام دوں گی۔ عزیزان محترم، سیرت کا ایک گوشہ لے کے چلے جائیں کہ اس مریم کبریٰ کا نام حضرت زہرا ہے جو اپنے گھر کی کنیز کو اپنے ہاتھوں سے بٹھال کے کھلاتی، جزاک اللہ، اپنے گھر کی کنیز کو، اپنی نوکرانی کو جو آرام سے بٹھال کے کھلاتی ہے، اس ذات کا نام حضرت زہرا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے سنا ہوگا کہ جناب سیدہ کے گھر میں فرشتے آتے تھے۔ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جناب زہرا کو ضرورت کیا تھی کہ فرشتے جو ہے وہ اس کی حمایت کے لیے آئے۔ آپ کو پتا ہے عزیزان محترم ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ ایک ہاتھ میں جناب زہرا ایک ہاتھ سے تسبیح پروردگار کرتی تھی، ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، اور دوسرے ہاتھ سے جناب زہرا چکی چلا رہی ہوتی تھی۔ ایک ہاتھ میں تسبیح ہو رہی ہے، ایک ہاتھ سے جناب زہرا چکی چلا رہی ہے، اور حسنین کے گہوارے میں ایک ڈوری بندی ہوتی تھی، اور اس کا ایک سرا جھولے میں بندھا ہوتا تھا اور ایک سرا بی بی کے پیر کے انگوٹھے میں بندھا ہوتا تھا، اس سے وہ جھولا جھلاتی تھی۔ یعنی ایک وقت میں 3 امور انجام دے رہی تھی۔ انسان کے لیے ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام انجام دینا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کمال صرف حضرت زہرا کا ہے کہ ایک وقت میں جناب زہرا 3 امور انجام دیتی تھی۔ فرشتے کیوں آتے تھے اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ تو ایک وقت میں 3 کام انجام دے رہے ہیں، بھائی بچوں کی کفالت بھی ہو رہی ہے، پرورش ہو رہی ہے، بچے اٹھ نہ جائیں اس لیے بچوں کو جھولا جھلا رہی ہیں پیر کے انگوٹھے کے ذریعے، اور ایک ہاتھ سے اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، اور دوسرے ہاتھ سے اپنے شوہر کی حمایت ہو رہی ہے، جزاک اللہ۔
یہ جناب زہرا چکیاں پیستی تھی کس لیے؟ تاکہ گھر کے خرچ میں مولائے کائنات کی اپنے شوہر کی مدد کی جا سکے. یعنی جناب زہرا نے ایک سلیقہ تو یہ دکھایا کہ اگر شوہر کی کمائی کم ہے تو زوجہ کے لیے یہ بات بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مالی اعانت کرے، لیکن گھر کے باہر جا کر نہیں، چار دیواری کے باہر جا کر نہیں، بلکہ گھر کے اندر رہ کر وہ اپنے شوہر کی حمایت کرے اور اپنے شوہر کی مدد کرے. تو عزیزان محترم تین کام جناب زہرا ایک وقت میں انجام دے رہی ہیں. ایک ہاتھ سے تسبیح ہو رہی ہے، ایک ہاتھ سے جو ہے وہ چکی چل رہی ہے، اور پیر کا انگوٹھا بھی مسلسل ہل رہا ہے تاکہ جھولا جو ہے وہ جھولتا رہے اور حسنین کریمین کہیں جاگ نہ جائیں. عزیزان محترم اسی اسنا میں حضرت زہرا کی نیند لگ گئی اور انگلی آپ کی وہ دو پارٹ کے درمیان آ گئی. ہلکا سا خون آیا تھا کہ ایک مرتبہ رحمت الہی جوش میں آ گئی، اور آنے کے بعد کہا ایک فرشتے کو بھیجا کہ جا کے حضرت زہرا پہ نیند طاری کر دو. اور اس کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ کے سرہانے بیٹھے رہے. جب بی بی سو کے اٹھی تو کہا بابا میں دیکھ رہی ہوں کہ جھولا جھول رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آتا، چکی چل رہی ہے مگر چکی چلانے والا دکھائی نہیں دیتا. بابا میں دیکھ رہی ہوں کہ میری تسبیح کے دانے گردش کر رہے ہیں مگر تسبیح پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا. کہا اے میرے لال یہ آپ کی عظمت ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو آپ کا نوکر بنا کے رکھا ہے کہ جاؤ حضرت زہرا کے امور کو انجام دو. ایک فرشتے سے کہا گیا کہ حسنین کا گہوارہ جلاؤ، ایک فرشتے سے کہا گیا کہ جا کے زہرا کی چکی چلاؤ، ایک فرشتے سے کہا گیا کہ جا کے زہرا کی تسبیح. تو عزیزان محترم یہ مقام اور یہ مرتبہ حضرت زہرا کا ہے. اور اب عزیزان محترم دو چار جملے مجھے فدق کے حوالے سے پڑھنا ہے. اس سے پہلے میں بلال بھائی کا ایک جو شعر دل کو چھوتا ہوا ہے وہ میں عرض کر دوں کہ دل معصوم عالم کی کسب باقی ہے، دل معصوم عالم کی کسب باقی ہے، نہر تو چھین لی غازی نے فدق باقی ہے. نہر تو چھین لی غازی نے فدق باقی ہے. عزیزان محترم دو تین جملوں میں فدق کی تشریح کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فدق کسی باغ کا نام ہے، اس کے ساتھ لیا بھی جاتا ہے کہ باغ فدق، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک باغ ہوگا جس میں کچھ پیڑ لگے ہوں گے. نہیں میرے دوستو ایسا نہیں ہے. فدق کسی باغ باغیچے گارڈن کا نام نہیں ہے، فدق ایک علاقے کا نام ہے، پورے علاقے کا نام فدق ہے. اور اس زمانے میں تقریباً 1 لاکھ درہم جو ہے وہ اس کی سالانہ آمدنی ہوتی تھی، جس سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی کفالت کرتی تھی. اب یہ بھی آپ ذرا غور کریں کہ جو مہینے 1 لاکھ روپے کی ملکہ ہے وہ اپنے گھر میں چکیاں چلا رہی ہے، پیبند لگے کپڑے پہن رہی ہے. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم اسی لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے گئی تھیں. اور یقیناً جب تک ہم زندہ ہیں تب تک بی بی کا حق بیان ہوتا رہے گا. کسی کو برا لگے تو اچھا ہے، کسی کو برا. اور عزیزان محترم میں نے یہاں تک علماء سے سنا ہے اور باقاعدہ میں نے فتاوی پڑھے ہیں کہ وہ شخص جو حضرت زہرا کے حق کا منکر ہو، قائل نہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں. ایک شرط یہ رکھی ہے جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے کہ وہ حضرت زہرا کے حق کا منکر نہ ہو. تو عزیزان محترم عصمت کبریٰ ہے یہ بی بی. اگر یہ ہے تو سب ہے، اور نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، رسالت بھی ہے. اور آپ کو بتاؤں ہر کسی نے اس بی بی سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. توجہ ہے، ہر عصمت نے اس بی بی سے کچھ مانگا ہے. نبی کو جب ضرورت پڑی تو ذوق محسوس ہوا تو جناب زہرا سے چادر مانگی. علی کو جب بھوک محسوس ہوئی تو جناب زہرا سے روٹی مانگی. حسنین کو جب لباس کی ضرورت پیش ہوئی تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے لباس مانگے. اور بی بی نے کہا کل رضوان جنت خود کپڑے لے کر کے آئے گا. تو عزیزان محترم یہ ایام فاطمی کے ذریعے ہم پوری دنیا میں مظلومیت حضرت زہرا کو بیان کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. عزیزان محترم یہ کیا کم ہے مظلومی بی بی کی کہ 18 سال کے سن میں بی بی اسے کا سہارا لے کے چل رہی ہیں. سر کے سارے بال بی بی کے سفید ہو چکے ہیں. 18 سال کا کل سن ہے اور اس میں جناب جناب عصمت کبریٰ جناب فاطمہ زہرا اسے کا سہارا لے کے چل رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کسی نے امام حسن مصطفیٰ سے پوچھا تھا مولا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ مولا نے کہا تیری نظر میں کیا ہے؟ وہ گناتا چلا گیا کہ مولا آپ کے سامنے آپ کا بابا 19 رمضان کو زخمی پڑا تھا
اور آپ نماز ادا کرا رہے تھے. باپ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے اور آپ نماز خداوندی ادا کر رہے تھے. مولا یہ آپ کی سب سے بڑی مصیبت ہے. کہا نہیں، یہ میری سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے. کہا مولا آپ کو زہر حلال دیا گیا، آپ کی جگر کے 72 ٹکڑے گرے، یہ آپ کی سب سے بڑی مصیبت ہے. وہ سب گناتا چلا گیا. امام کہتے چلے گئے نہیں یہ میری مصیبت نہیں ہے، یہ میری سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے. کہا مولا پھر آپ خود بتائیں کہ آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے. مولا نے کہا میں کھڑا دیکھ رہا تھا میری ماں کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرایا جا رہا. کہا میں کھڑا دیکھ رہا تھا. کربلا میں اور مدینے میں فرق یہی ہے عزیزان محترم کہ کربلا میں بیٹے مرتے رہے مائیں دیکھتی رہی، لیکن مدینے میں ماں مرتی رہی بیٹے کھڑے دیکھتے رہے. جب جانتے ہیں تمام لوگ چلے گئے ہیں جناب سیدہ کی تجہیز و تدفین میں، سب کو تو منع کر دیا تھا، چند لوگ جناب زہرا کے جنازے میں شامل تھے. عزیزان محترم جب سب لے کے چلے گئے نا تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اماں کی ساری چیزوں کو چھپانا شروع کر دیا کہ جب میرا بھیا حسین لوٹ کے آئے گا اماں کو بہت یاد کرے گا. جناب سیدہ کی تسبیح جناب زینب نے چھپا دی، جناب زینب کا مسلح جناب فاطمہ زہرا کا مسلح چھپا دیا، ان کا بستر ایک طرف چھپا دیا. جب ساری چیزوں کو چھپا کے مطمئن ہو گئی کہ اب میری اماں کی کوئی نشانی سامنے نہیں ہے، نہ حسین دیکھے گا، نہ گریہ کرے گا، نہ روئے گا. ایک مرتبہ جو صحن عالم صحن خانہ میں آئی، اس جلتے ہوئے دروازے پر نظر پڑی، تڑپ کے کہا اماں اے اماں یہ جلتا ہوا دروازہ زینب کہاں لے جائے. اے اماں جب حسین دروازے سے آئے گا اس دروازے پہ اپنے سر کو مار مار کے کہے گا اماں. ناظرین ہم معتبانہ گزارش کرتے ہیں عالی جناب مولانا دانش زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں اپنے فضائل سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کا منانا ہمارا فریضہ بھی ہے اور حق بھی ہے. مختصر سے وقت میں مجھے اپنی بات کو تمام کرنا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بمواقع النجوم. سورہ واقعہ کی یہ آیت ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کھاتا اور قسم کھاتا ہوں گا اس مرکز کی جہاں سے نجوم ظاہر ہوتے ہیں، جہاں سے نجوم واقع ہوتے ہیں. علماء تفاسیر نے بیان کیا ہے کہ نجوم سے مراد ہمارے 12 امام ہیں اور اس مرکز کا نام فاطمہ زہرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مرکز کا نام فاطمہ زہرا ہے. یعنی میں ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو یہ 13 محمد وجود ہی میں نہ آتے. کیا کہنا، واہ واہ واہ. میرے سننے والے اس پر غور کریں گے. میں بہت مختصر وقت میں اپنی بات تمام کر لوں گا کہ اگر یہ بی بی فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو یہ 13 وجود ہی میں نہ آتے. 13 وجود ہی میں نہ آتے. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے اس کی دلیل کیا ہے. میں کہوں گا آپ نے شاید حدیث قدسی نہیں پڑھی جہاں اللہ آواز دے رہا ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک. اے محمد اگر مجھے اس کائنات کو نہ بنانا ہوتا تو میں آپ کو اگر نہ بنانا ہوتا تو یہ کائنات نہ خلق کرتا. لیکن حدیث قدسی یہیں پر نہیں رکی بلکہ آگے بڑھی آواز دی اے محمد اگر مجھے علی کو نہ خلق کرنا ہوتا تو میں آپ کو بھی نہ خلق کرتا اور نہ یہ کائنات خلق کرتا. پھر آواز آئی اگر مجھے فاطمہ کو نہ خلق کرنا ہوتا تو نہ میں محمد تمہیں خلق کرتا نہ میں علی تمہیں خلق کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم محمد و علی کی آمد کا ذریعہ بن جائے اسے فاطمہ کہا جائے. سبحان اللہ سبحان. اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کی بہت مشہور آیت ہے کہ فلا سوف یعطیک فترضی.
اے میرے حبیب میں تمہیں وہ عطا کروں گا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب میں وہ عطا کروں گا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں. پوری کائنات، ایک جملے میں اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ساری کائنات رضائے الہی چاہتی ہے مگر خود معبود رضائے محمد چاہتا ہے، اور فاطمہ کی رضا رضائے محمد کہلاتی ہے. کیونکہ پیغمبر کی حدیث سامنے، فاطمہ تو بذت منی من آذاہا فقط آذانی. جس نے فاطمہ کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی. یعنی فاطمہ کی رضا میری رضا ہے اور میری رضا خدا کی. یعنی ساری کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے مگر وہ محمد کی رضا چاہتا ہے، اور وہ محمد کی رضا کا نام فاطمہ. لہذا اللہ نے اپنے حبیب کو ایک عظیم المرتبت بیٹی بشکل بی بی فاطمہ زہرا عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی عظیم المرتبت بیٹی جو طاہرہ بھی ہے، راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، بطول بھی ہے، عذرا بھی ہے، انسیہ حورا بھی ہے، تمام ملکہ ہے، پوری کائنات کی ملکہ ہے. ہر فضیلت جہاں سجدہ ریز ہو جاتی ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. واہ. ہر فضیلت جہاں سجدہ ریز ہو اسے فاطمہ. ہماری شہزادی جن پر ہماری جانیں قربان ہو، اللہ نے اپنے حبیب کو اس بیٹی کے ذریعے زینت بخشی. اس بیٹی نے اس کائنات میں آ کر ایسا کردار پیش کیا کہ خود رسول کو کہنا پڑا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں. بی بی نے ایسا کردار پیش کیا. اور اس کے بعد زوجہ کا کردار، دیکھیں بیٹی کا کردار اس انداز سے پیش کیا کہ رسول نے کہا کہ فاطمہ میری، فاطمہ تو ام عطیہ، فاطمہ اپنے باپ کی. زوجہ کا کردار کس انداز سے ادا کیا؟ اب سنیے، زوجہ کا کردار بی بی نے اس انداز سے ادا کیا کہ کائنات کا امیر فرما رہا ہے کہ میں نے اپنا محسن پایا فاطمہ کو، اپنا مددگار. اللہ. اور پھر ماں کس کی ہیں؟ حسنین علیہ السلام. سوچنے کا مقام ہے عزیزان گرامی، فاطمہ کس ہستی کا نام ہے. اسی لیے ہم یہ ایام جو آنے والے ہیں 13 جمادی الاول سے لے کر 30 جمادی الاول تک، یعنی 75 دن سے لے کر 90 دن کی روایت تک، یہ جو ایام عزائے فاطمیہ مناتے ہیں، اس کا ایک مقصد نہیں ہے، کئی مقاصد ہیں. اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہماری شہزادی کے فضائل و مناقب دنیا کے سامنے آ سکے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ قاتل فاطمہ زہرا بھی بے نقاب ہو سکے. جس طریقے سے ہم ایام اذان مجلس منعقد کر کے قاتل حسین کو بے نقاب کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایام فاطمیہ میں مجالس منعقد کر کے، سیمینار منعقد کر کے بی بی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کے قاتلوں اور ان کے دشمنوں کو بے نقاب کیا جائے. غور کیا میرے عزیزو؟ یہ بہت اہم موقع ہے. اس میں ہمارے بزرگ علماء کا بھی بہت اہم رول ہے. آغائے وحید خراسانی خدا انہیں طول عمر، وہ فرماتے ہیں کہ عزائے فاطمیہ ایسے مناؤ جیسے تم روز عاشورہ منا رہے. کیوں؟ اس لیے نہ وہی ہاں کم ہو رہا، ورنہ میں کوتوالی میں پڑھوں نا امام بڑے میں بیٹھ کے اپنے نیٹ سے کہاں جاتا اس کو وہاں سگنل وہ ہے لگے ہوئے. دیکھیے میرا خیال بہت سی آوازیں آ رہی ہیں، غور سے سنیں، بس میری بات تمام ہونا چاہتی ہے. اسی شہزادی کے نام سے یہ منسوب ہے پروگرام، جس کی عظمتوں پر ہماری جانیں قربان. اپنے نبی یعنی ہمارے اور آپ کے آخری نبی اپنے باپ کے لیے زینت بن کے آئی، رحمت بن کے آئی. اب سنیں گا، اس بی بی کے نام سے ایک تسبیح منسوب ہے جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں. تسبیح جان نماز کا نام ہے، تسبیح زینت نماز کا نام ہے.
अगर तस्बीह ना पढ़िए तो ऐसा लगता है कि नमाज मुकम्मल ही नहीं हुई। लिहाजा तस्बीह जाने नमाज का नाम है, तस्बीह जीनत नमाज का नाम है। अब सुनिए, मैं एक हदीस पेश कर रहा हूं हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि हजरत फातिमा और ज़हरा की तस्बीह का हर नमाज के बाद पढ़ना मेरे नजदीक रोजाना 1000 रकत अदा करने से ज्यादा बेहतर। गौर किया आपने? मैं तो सिर्फ अहादीस का सहारा ले रहा हूं मेरे अजीज, मैं तो अपना कोई जुमला भी नहीं कह रहा हूं। क्या अजमत है शहबादी की, सुनिए। हमारे और आपके 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम पूरी कायनात पर हुज्जत हैं, हमारी जद्दा फातिमा हम पर हुज्जत। हमारे 5वें इमाम फरमा रहे हैं कि जब हमें अल्लाह से, कायनात को कुछ अल्लाह से तलब करना होता है तो वो हमें वसीला बनाता है, और जब हम आले मोहम्मद को अल्लाह से कुछ तलब करना होता है तो हम फातिमा ज़हरा को वसीला बनाते हैं। सोचिए कितनी अजमतों की मलका है मेरी शहजादी। उसकी शान में जो लोग गुस्ताखी कर रहे हैं, अगर उनको बेनकाब ना करें तो फिर क्या करें? इसीलिए ये हमारे प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं, अय्याम अज़ा की मजलिसें मुनक्किद होती हैं, अय्याम फातिमिया के सेमिनार मुनक्किद होते हैं। जो जहां है वो उस हाल में रहकर मजलिस फातिमिया को मुनक्किद करे ताकि दुश्मन भी बेनकाब हो सके और अज़मत फातिमा दुनिया के सामने आ सके। बस मेरी बात तमाम हो रही है। फिर मैं एक बार शुक्रिया अदा करूंगा और कायम टीवी वालों का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रख दिया आपने। उस बीबी का प्रोग्राम रखा कि जिसकी शहादत को अब छुपाने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा इस शहादत को छुपने नहीं दिया जाएगा। ये अजीम शहादत है, ऐसी अजीम शहादत है। अपने वली की यानी अपने शौहर की विलायत को बचाते हुए शहजादी ने अपनी जान का नजराना दिया है। लिहाजा हम वली को मानने वाले, हम विलायत अली का दम भरने वाले, जब तक जान में जान है शहजादी का गम भी मनाते रहेंगे और उनके कातिलों पर लानत भी करते रहेंगे। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि दोनों किरदार सामने आ जाएं। इन अय्याम फातिमिया के जरिए हम दोनों किरदारों को सामने लाना चाहते हैं। किरदार फातिमा ज़हरा भी सामने आ जाए और दुश्मनाने अहले बैत का किरदार भी सामने आ जाए, और फिर उसके बाद उम्मत मुस्लिमा फैसला करे कि कौन हक पर है, औलाद फातिमा हक पर है या कातिलान फातिमा हक पर है। मौलाना दानिश जैदी साहब जो लखनऊ से हमारे साथ थे, इस प्रोग्राम में शिरकत की, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं पूरी कायम टीम की जानिब से कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। खूबसूरत बयान, नूरानी बयान कुलूब मोमिनीन को मुनव्वर फरमा रहे थे। आते हैं ज़ाकिर अहले बैत जनाब इंतखाब आलम साहब से कि वो तशरीफ लाएं, हमारे साथ कानपुर से हैं। जनाब इंतखाब आलम साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं, दुरूद पढ़ते हैं उनके इस्तकबाल में। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला उक़्सिमु बिमवाक़िइन नुजूम इन्नहु लक़स्मुन लहू तालिमुन नज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। मुकर्रमीन नाज़रीन इकराम, कायम टीवी के तमाम मोमिनीन जो इस वक्त समाअत फरमा रहे हैं, उनकी बारगाह में मुल्तमिस हैं कि इस टीवी ने तमाम दुनिया के मोमिनीन के लिए ये बहुत ही कीमती शय है जो नज़र की जा रही है उनकी बारगाह में, कि ज़िक्र जनाब फातिमा ज़हरा। तो आयत मैंने वही पढ़ी जो दानिश भाई ने पढ़ी थी, और सूरह वाक़िया की ये आयत है, फला उक़्सिमु बिमवाक़िइन नुजूम। ये कायनात की रसूलुल्लाह की पहली बेटी है, पूरी कायनात में तमाम इंसानों की ये पहली बेटी है, जिसके अक़्द के सिलसिले में जब आई बात तो अल्लाह ने कह दिया रसूलुल्लाह से कि आप कह दो इन लोगों से, फला उक़्सिमु बिमवाक़िइन नुजूम इन्नहु लक़स्मुन लहू तालिमुन नज़ीम, के मुझे उन कह दो
کہ مجھ اللہ کو قسم ہے اس جگہ کی جہاں پر ستارے نازل ہوتے ہیں، اس جگہ کی قسم ہے جس کے در پر ستارہ آتا ہے نا، اس در کی قسم ہے سیدہ کی اب اسی کے ساتھ ہوگا جس کے در پر ستارہ اترے گا۔ تو عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا ہے کہ پوری کائنات میں جا کے دیکھ لیں، اکیلا در ملے گا امیر المومنین مولا کائنات کل ایمان شیر خدا کا، جن کے در پر ستارے نے اتر کے گواہی دی، اور رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کا عقد جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ عزیزم، آپ کی خدمت میں بات یہ عرض کرنا ہے کہ حیات طیبہ جناب فاطمہ الزہرا کی 18 سال ہے، اور لوگ رسول اللہ پر الزام لگا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مو معاذ اللہ افطر ہیں، آپ کے یہاں بیٹا نہیں ہے، آپ کے یہاں بیٹا نہیں ہے۔ تو اللہ نے انا آتیناک الکوثر فصل لربک ونحر نشانک هو الابتر کا سورہ اتار کر کہا کہ رسول کہہ دو اب ایسی نسل ملنے والی ہمیں کہ کائنات میں تمام لوگوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن میری نسل باقی رہے گی۔ اور دنیا میں نسل چلتی ہے بیٹے سے، لیکن رسول اللہ کی بیٹی اتنی عظیم المرتبت تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کی بیٹی سے اپنے رسول کی نسل کو جاری رکھا، جو قیامت تک کے جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی، لمحہ فکریہ ہے کہ عرب میں جب اس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے، اور ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں جب لوگ آ کے اس پر ناز کرتے تھے کہ میں نے 10 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، میں نے 17 بیٹیوں کو دفن کیا، جو سب سے زیادہ بیٹیوں کو مار چکا ہوتا تھا اس کے گلے میں ہار ڈال کے لوگ گھماتے تھے پورے مکے میں کہ یہ دیکھو سب سے زیادہ بیٹیوں کو قتل کرنے والا ہے، اور اس کا بڑا ہی اعزاز دیا جاتا تھا۔ ایسے انلٹریٹ ماحول میں، ایسے جہالت بھرے ماحول میں رسول اللہ کے گھر جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر جب بالکل مختصر سی عمر میں جب جناب فاطمہ الزہرا 1 یا 1.5 سال کی تھی، ایک دن مسجد میں تشریف لائیں، اور جب مسجد میں تشریف لائی رسول اللہ بیٹھے تھے، تمام محترم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ پہلا کائنات کا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی تعظیم کر رہا ہے اور کائنات کو بتا رہا ہے کہ عظمت فاطمہ سمجھو تو بیٹی کو پہچانو، بیٹی کہتے کس کو ہیں۔ رسول اللہ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہو سکتا ہو دیکھ چکے ہوں بیٹیوں کو دفن کرتے ہوئے، ان میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو تعجب ہے، حیرت کا مقام ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نے کہا ہوگا ان سے کہ جب میں آیا تم سب بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کے کیوں تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے؟ تو سرکار نے جب یہ سوال کیا تو ان سب نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں آپ ہیں رحمت، اس وجہ سے آپ کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ تو سرکار دو عالم نے پلٹ کے کہا جیسے میں تمہارے لیے رحمت ہوں اسی طرح میری بیٹی فاطمہ الزہرا میرے لیے رحمت ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ سرکار دو عالم اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے تھے۔ اور پھر آج کل جو کنٹراڈکشن ہے، سب سے زیادہ اختلافی موضوع ہے وہ ساس اور بہو کا۔ آج کل دیکھیں شادیاں ہوتی ہیں وہ ساس بہو میں نہیں بنتی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو آئیڈیل بنائیں، میری ماں بہنیں، اور اس پر بہت ہی ناز کرتے ہوئے آئیڈیل کریں جناب زہرا کو۔ ان کی زندگی میں 2 سال سے لے کر یا 2.5 سال تک یہ جو پیریڈ تھا نا وہ اپنی ساس کے ساتھ تھا، اپنی ساس کے ساتھ گزارا۔ کہیں پر بھی کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہو کہ بھائی جناب معصوم عالم، کبھی آپ سن لیں جناب معصوم عالم نے آئیڈیل رکھا ہے اپنے کو ان عورتوں کے لیے جو آج آپ گھر کا کام کرتی ہیں، ہاؤس وائف ہیں، ہاؤس لیڈی ہیں، ان کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ عمل بنی ہے۔ اپنے شوہر کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، اور پھر کھانے کا بھی اہتمام کر رہی ہیں۔ اناج کا اہتمام کرنا ہے، کھانا تیار کرنا ہے، اور شوہر کے لیے کھانا تیار کرنا ہے، بچوں کے لیے کھانا تیار کرنا۔ اور پھر سیرت حسنہ دیکھ لیں، گھر میں جو کنیز تھی فضہ، ایک دن فضہ کھانا پکاتی تھی، ایک دن جناب زہرا کھانا پکاتی تھی۔ اور پھر گھر کی کنیز کی عظمت جس طرح سے ملاحظہ فرما لیں، جب سورہ دائر میں یہ روٹیاں گئی 3 دن تک تو کم سے کم ایک دن فضہ کے ہاتھ کی بھی روٹیاں گئی ہوں گی۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے اس در کو سمجھو، یہ فاطمہ ہے کیا، اس کے در سے اگر کوئی وابستہ ہو جائے تو اس کی بھی عظمت اتنی بن جاتی کہ آسمان والے اس کی عزت اور شرف کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں اس قائم چینل کے ذریعے، قائم ٹی وی کینیڈا کے ذریعے بس یہی ایک گزارش ہے آپ سے کہ حسنہ اختیار کریں جناب زہرا کی،
ذات کو نمونہ عمل بنائیں. اور یہ جناب فاطمہ الفاظ کہاں ہیں بندے کے پاس؟ آسمانوں پہ جو ہیرے سے، 4 سے ملاحظہ فرما لیں، آسمانوں پہ جو ہیرے سے جڑے رہتے ہیں وہ ستارے تیری چوکھٹ پہ پڑے رہتے ہیں. لفظ محتاج ہیں تعریف میں تیری زہرا، تیری تعظیم کو مرسل بھی کھڑے رہتے ہیں. تو عزیزان محترم، جناب معصومہ عالم کی سیرت طیبہ کو اختیار کرنا ہے. وہ بیوی جو کائنات کی ملکہ ہے، جس کے در پر فرشتے سلامی کے لیے آتے تھے، جس کی شادی کے وقت پر ستارہ اترا ہے، اور جب اس نے چادر تطہیر میں آئی تو اس شان کے ساتھ آئی. آج ہم گزارش کریں گے ماں بہنوں سے، گھر میں شب جمعہ ضرور حدیث قصہ کی تلاوت کریں، برکتوں کے لیے، عزتوں کے لیے اور معرفت کے لیے جناب فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنائیں. معصومہ عالم آئیں، اب معصومہ عالم کے گھر میں بابا آ گئے، کہا مجھے ذوف ہے. اللہ اکبر، وہ کائنات کا سب سے عظیم شان رسول جب ذوف محسوس کر رہا ہے تو بیٹی کے گھر میں آیا، کہا بیٹا مجھے ذوف، بدن میں ذوف ہے. کہا بابا، کہا بیٹا مجھے یمنی چادر دے دو. یمنی چادر اوڑی اور آ گئے حجرے میں، چادر اوڑھ لی. بڑا شہزادہ آیا، وہ بھی چادر میں چلا گیا. چھوٹا شہزادہ آیا، وہ بھی چادر میں چلا گیا. آخری میں رسول اللہ کے داماد مولا کائنات آ گئے، وہ بھی چادر میں چلے گئے. اب جناب زہرا اٹھی، کہا بابا میں آ جاؤں، وہ بھی چادر کے نیچے آ گئے. یہ پنجتن جمع ہو گئے چادر کے نیچے. عظمت زہرا سمجھنا ذرا، پنجتن جمع ہو گئے جب چادر کے نیچے تو آسمانوں کی بلندی سے اوپر جناب جبریل نے اللہ سے پوچھا، یا رب ومن تحت الکتاب، پالنے والے چادر کے نیچے کون کون ہے؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا یہ رسول اللہ ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا کون پوچھ رہا ہے؟ جبریل پوچھا، یا رب ومن تحت الکتاب، پالنے والے چادر کے نیچے کون کون ہیں؟ اللہ نے ایسے نہیں جواب دیا، بلکہ جیسے جبریل نے پوچھا، کہا یا سبحان السماواتی عزتی و جلالی، میں ارض و سمان کے رہنے والوں سنو، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، یہ جو چادر کے نیچے ہیں، اگر ان کو نہ پیدا کرنا ہوتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ انسان بناتا، نہ حیوان بناتا، نہ آواز، نہ سانس، نہ گلستان، نہ سبزہ، نہ دریا، نہ پہاڑ، نہ روانی، کچھ نہیں، یہ سب ہے ان پنجتن کے صدقے میں. اور جب جبریل نے پوچھا یہ کون کون چادر کے نیچے ہے تو اللہ نے کیا کہا، ام فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہمیشہ تعارف تو ہوتا ہے بڑے سے، تعارف تو ہوتا ہے سردار سے، پروردگار تعارف تو سردار سے ہوتا ہے. تو اللہ جواب دے گا انتخاب عالم، جہاں سب کے سب سردار ہوں تو پھر وہاں پر تعارف کیسے کیا جائے؟ تو سنیں، مرکز تعارف جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کہوں فاطمہ تو یا پروردگار، یہ تو الٹا ہو گیا، بڑے سے تعارف کرانا چاہیے، یہ رسول اللہ ہے، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں، اور تعارف ایسے کرا دیا. اے میرے رب، تعارف تو ایسے کرا دیا تم نے، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، اور یہ ان کے بیٹے ہیں. تو آپ سوال ہے نا، تو پھر اللہ جواب دے گا، دیکھو میں ہوں انسانوں کا خالق، اور میں ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کی طینت سے واقف تھا. اگر میں یہ کہتا یہ رسول اللہ ہے اور ان کی بیٹی ہے تو لوگ بعد میں کہتے یہ والی بیٹی نہیں، وہ اور کوئی بیٹی ہوگی. تو اللہ نے کہا نہیں، عصمت فاطمہ سمجھو جو مرکز تعارف بنی ہے. اللہ اکبر. جناب زہرا کی بارگاہ میں لاکھوں سلام. اور پھر فدق کی بات کہہ رہے تھے، تو فدق کی بات کیا کی جائے. ہم اس وجہ سے ایام فاطمی علماء اکرام کی سرپرستی میں ایام فاطمی میں پورے ملک میں جا کے جناب زہرا کی عظمت بیان کر رہے ہیں. اور میرا کوشچن مارک ہو رہا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ظالموں کے خلاف، تو کیا کہیں گے آپ جنہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کو دربار میں کھڑا کیا، اور وہ 18 سال کی حیات طیبہ. اور شان یہ ہو گئی کہ جناب زہرا جب جاتی تھی باپ کے رگریا کے لیے تو ایک ہاتھ امام حسن کے کاندھے پر رہتا تھا، اور جناب امام حسین ساتھ ساتھ، اور ایک میں ہاتھ میں عصا، کمر جھکی ہوئی، اور لفظ جملہ کہتے تھے تبت علیہ، پروردگار مجھ پر وہ مصائب پڑ گئے کہ اگر پہاڑوں پہ پڑتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے، اگر دن پہ پڑتے تو دن رات ہو جاتے. وہ دن میں جا کے باپ کو گریا کرتی، پھر رات کو گا کے گھر میں گریا کرتی. عزیزان محترم، وہ فاطمہ الزہرا جس کی کمر ٹوٹ گئی، کمر جھک گئی تھی اور چلا نہیں جاتا تھا، ظالموں نے اتنا ظلم کر دیا کہ لوگ آ گئے لکڑیاں لے کر دروازے پر جناب امیر علیہ السلام کے گلے میں چادر کا پھندا بنا کر گھسیٹتے ہوئے لے چلنے جانے لگے.
तो जनाब मासूम आलम ने एक जुमला कहा था कि खल्लू अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं सर के बाल खोल दूंगी। तो हाथ जोड़ के कहें ना कि बीबी फातिमा ज़हरा आप पर लाखों सलाम लाखों दुरूद, आपने सर के बाल तो नहीं खोले थे, लेकिन हाँ सानिए ज़हरा करबला के मैदान में चादर छिन गई, हाँ सब बाल वो चादर छिन गई, लोग हंस हंस के देख रहे थे। कूफे के बाजार में कहा जा रहा था इसमें रसूलुल्लाह की बड़ी नवासी ज़ैनब कौन है। अजीजान मोहतरम, लोग दर्राना लोग घर में घुसने की कोशिश करने लगे जनाब ज़हरा के, और फिर मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि दर और दरवाजे और दीवार के दरमियान जनाब ज़हरा को दबा दिया गया, और दबाने के बाद वो पसलियां शहीद हो गई। जब जनाब मासूम आलम की शहादत हुई, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम गुस्ल दे रहे थे, तो गुस्ल देते में एक जुमला कहा, बुलंद आवाज से चीख मार के रोए, गिरिया किया बुलंद आवाज से। इतने में बस जब बाहर निकले तो जनाब सलमान फारसी ने कहा, या अमीर अल मोमिनीन, ये बड़ा मसाइब का वक्त है, बड़ी मुसीबत का वक्त है, हमने कभी आप जैसे बहादुर को इतना गिरिया करते हुए नहीं देखा। आज क्या बात है जो आप इतनी बुलंद आवाज से गिरिया कर रहे हैं। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कहा, ए सलमान, जानते हो रसूल अल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा को जब मैं गुस्ल दे रहा था तो मैंने देखा बीबी ज़हरा की पसलियां टूटी थी, लेकिन ज़हरा ने हमसे नहीं बताया। अजीज़ान मोहतरम, बड़ा दुआ है उन सब के लिए जो अय्याम फातिमी में जिक्र फातिमी का एहतमाम कर रहे हैं। आप सलामत रहे। मैं कहूँगा फातिमा ज़हरा, आपको कफन भी मिला, अमीरुल मोमिनीन सलाम ने शान के साथ जनाजा उठाया, लेकिन करबला के मैदान में आपका बेटा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा, जिसके जनाजे को पामाल तुम्हें अस्पा कर दिया जाएगा। अल्लाह लानतुल्लाह व लकुम। नाजरीन, हम अय्याम फातिमी के हवाले से आप हज़रात की खिदमत में हाजिर थे। इस प्रोग्राम में मौलाना सैयद मोहम्मद अली जाफरी साहब जो हमारे साथ जबलपुर से थे, मौलाना कसीम अब्बास थे साहब हमारे साथ कानपुर से थे, और मौलाना मोहम्मद दानिश साहब क़िबला हमारे साथ लखनऊ से थे, और खतीब गदीरी भी खतीब मौलाए गदीरी जनाब रहमत हुसैन नकवी साहब हमारे साथ लखनऊ से हाजिर थे। हम तमाम इन ज़ाकिरीन का कायम टीम की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और तमाम नाजरीन जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे रुखसत चाहते हैं। आपकी खिदमत में हम सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़। या फातिमा या ज़हरा